السلام علیکم کلاس سکس آج ہم اردو کی نظم پڑھیں گے آفتاب۔ آفتاب کے معنی کیا ہیں؟ سورج۔ اب اس میں سورج کے حوالے سے ہم سورج کے فوائد، سورج کہاں سے نکلتا ہے، سورج کے بارے میں سارا پڑھیں گے، دنیا کو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور یہ پوری کائنات کا کیا ہے، بادشاہ ہے۔ اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ اے آفتاب تجھ سے ہے رونق جہاں، اے آفتاب تجھ سے ہے رونق جہاں میں۔ رونق کا مطلب ہوتا ہے چہل پہل۔ اے آفتاب تجھ سے ہے رونق جہاں میں۔ پہلے ہم اس کی پوری نظم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے معنی اور اس کے جو ہے وہ تشریح کریں گے ہم۔ اے آفتاب تجھ سے ہے رونق جہاں میں، پھیلا ہے تیرا نور زمین و آسمان میں۔ اے آفتاب تجھ سے ہے رونق جہاں میں، پھیلا ہے تیرا نور زمین و آسمان میں۔ مشرق سے تو نکلتا ہے کس آن بان سے، چہرہ ہے زرد چاند کا بھی تیری شان سے۔ سب سو رہے تھے شام سے، سنسان تھا جہاں، اور تھی جہاں کے باغ میں چھائی ہوئی خزاں، اور تھی جہاں کے باغ میں چھائی ہوئی خزاں۔ آنے سے تیری آئی زمانے میں کیا بہار، آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا بہار، جاری تمام ہو گئے دنیا کے کاروبار۔ نکلا جو تو شور سا دنیا میں مچ گیا، نکلا جو تو شور سا دنیا میں مچ گیا۔ باغوں میں چہچہائے پرندے ہزار ہا، باغوں میں چہچہائے پرندے ہزار ہا۔ خوش سب ہیں بندگی میں کوئی دل نہیں اچاٹ، خوش سب ہیں بندگی میں کوئی دل نہیں اچاٹ۔ مسجد میں ہے مسجد میں ہے نماز تو مندر میں پوجا پاٹ، مسجد میں ہے نماز تو مندر میں پوجا پاٹ۔ سارا جہاں دن کو تیری جلوہ گاہ ہے، سارا جہاں دن کو تیری جلوہ گاہ ہے۔ سچ تو ہے یہ زمانے کا تو بادشاہ ہے، سچ تو ہے یہ زمانے کا تو بادشاہ ہے۔ روشن تیرے ہی نور سے ہوتے ہیں سب جہاں، روشن تیرے ہی نور سے ہوتے ہیں سب جہاں۔ گرمی سے تیری پکتی ہیں غلے کی کھیتیاں، گرمی سے تیری پکتی ہیں غلے کی کھیتیاں۔ گر تو نہ ہو اندھیرا یہ سارا جہاں رہے، گر تو نہ ہو اندھیرا یہ سارا جہاں رہے۔ دنیا میں زندگی کا نہ نام و نشان رہے، دنیا میں زندگی کا نہ نام و نشان رہے۔ اے آفتاب تجھ سا بنا دے خدا مجھے، اے آفتاب تجھ سا بنا دے خدا مجھے۔ علم و ہنر کا نور کرے وہ عطا مجھے۔ یہ نظم لکھی ہے عبد المجید سالک نے، اچھی نظم لکھی ہے۔ اب اس کے ہم معنی بھی دیکھتے ہیں اور تشریح کر لیتے ہیں۔ اے آفتاب تجھ سے ہے رونق جہاں میں، رونق کا مطلب ہوتا ہے چہل پہل۔ اے آفتاب اے سورج تجھ سے ہے رونق جہاں میں، یعنی دنیا میں جو رونق ہے، جو چہل پہل ہے، زندگی نظر آتی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو رونق پوری جہاں میں، پوری دنیا میں ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ رونق نظر آتی ہے۔ لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں، اپنے کاموں کو نکلتے ہیں، زندگی رواں رواں نظر آتی ہے۔ پھیلا ہے تیرا نور زمین آسمان میں، پھیلا ہے تیرا نور زمین آسمان میں، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پورا زمین بھی روشن ہو جاتی ہے اور پورا آسمان بھی روشن ہو جاتا ہے۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور اس سے کیا ہے کہ جب ذرا آسمان روشن ہو جاتا ہے، ہمیں آسمان پر سارا نیلا آسمان صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں، پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی ہر چیز، پوری فضا میں ہر چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین پر جب روشنی ہوتی ہے سورج کی تو ہر چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی ہمیں راستہ پورا واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، جانے آنے کے راستے میں دقت نہیں ہوتی، کام کرنے میں دقت نہیں ہوتی، ہر چیز صاف ستھری کلیئر نظر آنے لگتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ تیرے نور کی وجہ سے، تیری روشنی کی وجہ سے۔ مشرق سے تو نکلتا ہے کس آن بان سے، عظمت و شان۔ آن بان کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت، بڑی مطلب جیسے کوئی بادشاہ نکلتا ہے بڑی شان و شوکت سے، تو مشرق سے تو نکلتا ہے کس آن بان سے۔ چہرہ ہے زرد چاند کا بھی تیری شان سے، چاند تیرے آگے کیا ہے؟ زرد کا مطلب ہوتا ہے
پیلا یا پھیکا پڑ جانا، یعنی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو چاند اپنی روشنی کھو بیٹھتا ہے، اس کے اندر وہ جو ہے وہ پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی وہ شان نہیں رہتی، وہ چاند کی شان کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جب سورج اس کے سامنے آتا ہے۔ حالانکہ چاند بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی تیز اور اتنی جو ہے وہ روشنی والا ہوتا ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے اور چاند پھیکا پڑ جاتا ہے۔ سب سو رہے تھے شام سے سنسان تھا جہاں، شام جب ہو جاتی ہے یعنی سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو سنسان ہو جاتا ہے پورا جہاں، یعنی سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ نظر نہیں آتے۔ رات میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو لوگ سونے چلے جاتے ہیں اور کوئی زندگی کے آثار، کوئی چہل پہل، کوئی رونق نظر نہیں آ رہی ہوتی، سارا جہاں کیا ہو جاتا ہے، سنسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم گلیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں سناٹا ہوتا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور تھی جہاں کے باغ میں چھائی ہوئی خزاں، سب سو رہے تھے شام سے سنسان تھا جہاں، یعنی رات میں جب سورج نہیں تھا تو سب لوگ کیا ہے، سب سو رہے تھے اور سناٹا سا چھایا ہوا تھا، لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور تھی جہاں کے باغ میں چھائی ہوئی خزاں، یعنی جیسے خزاں میں پتے، ہرے بھرے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ باغ کی رونق نہیں رہتی، وہ خوبصورتی نہیں رہتی، باغ بالکل خزاں والا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جہاں کیا تھا، پوری دنیا کیا تھی، اس پر خزاں چھائی ہوئی تھی، وہاں رونق نظر نہیں آ رہی تھی، خوبصورتی نظر نہیں آ رہی تھی، اور جو ہے وہ روشن جو ہے وہ دنیا نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اب آپ باغ میں جائیں جب روشنی ہوتی ہے، سورج ہوتا ہے تو آپ کو کھلے ہوئے پھول بھی کیا لگ رہے ہوتے ہیں، خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں، پورا ہریالی نظر آ رہی ہے، خوبصورتی نظر آ رہی ہے، اور لوگ نظر آ رہے ہیں، کوئی کھیل رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ اپنے کام میں مصروف ہے، جانا آنا، اور یہ سارے جو ہے وہ شور غل سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن رات میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سناٹا چھا جاتا ہے، سنسان ہو جاتا ہے پورا جہاں، اور بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جیسے خزاں آ گئی ہو، بہار کے بعد خزاں آ گئی ہو۔ آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا بہار، جب تو آتا ہے تو زمانے میں بہار آ جاتی ہے، یعنی ہر طرف ہمیں جو ہے وہ ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے باغ میں بہار آتی ہے تو پتے ہرے ہرے پتے لگ رہے ہیں اور جو ہے وہ پھول کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور باغوں میں چرند پرند چہچہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج آتا ہے، تیرے آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا بہار، یعنی ہر طرف جو ہے وہ چڑیوں کا چہچہانا نظر آ رہا ہوتا ہے، پرندوں کا اڑنا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور باغ میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے، لوگوں کی چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ تو تیرے آنے سے کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بہار آ جاتی ہے، جاری تمام ہو گئے دنیا کے کاروبار، دنیا میں ہر سارے کام جو ہے وہ دن میں شروع ہوتے ہیں، سارا کاروبار، کوئی جو ہے وہ اپنے جو ہے آفس جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اسکول جا رہے ہیں لوگ، اور پڑھائی ہو رہی ہے، اور یہ سب سارے دھندے، سارے کام، کچھ لوگ گھروں کے کام کر رہے ہیں، سارے کاروبار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، دکانیں کھل جاتی ہیں۔ تو تیرے آنے سے زمانے میں کیا آئی بہار، جاری تمام ہو گئے دنیا کے کاروبار۔ نکلا جو تو شور سا دنیا میں مچ گیا، جب سورج نکلتا ہے تو گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے، چرند پرند کی آوازیں بھی آنے لگتی ہیں، لوگوں کی آوازیں بھی آنے لگتی ہیں، ہارنز، گاڑیوں کی آوازیں، یہ وہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نکلا جو تو شور سا دنیا میں مچ گیا، باغوں میں چہچہائے پرندے ہزارہا، باغوں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں پرندے جو ہے وہ چہچہانے لگتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے بندے کی جب صبح ہوتی ہے تو پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف بیان کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں بھی گفتگویں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، باغوں میں چہچہائے پرندے ہزارہا، خود سب ہیں بندگی میں کوئی دل نہیں اچاٹ۔ اب ہوتا کیا ہے، صبح ہی صبح کیا ہے، صبح ہی صبح سب اپنی بندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ خوش سب ہیں بندگی میں، یہ پرندے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں صبح ہی صبح جب پرندے چہچہاتے ہیں۔ اور انسان بھی کیا ہے، ہم لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں، نماز سے پڑھتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا خوش سب ہیں بندگی میں کوئی دل نہیں اچاٹ، کوئی کسی کے اوپر اچاٹ یعنی بیزاری کی کیفیت طاری نہیں ہو رہی ہوتی ہے،
اور جو ہے وہ سب خوش و خرم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں ہے نماز تو مندر میں پوجا پاٹ. ہمارے یہاں مسلمان کیا ہے، صبح فجر کی نماز کے لیے جو ہے لوگ مسجد جاتے ہیں، اور جو مندر میں جانے والے ہیں ہندو اور جو دوسرے نان مسلمز ہیں وہ پوجا پاٹ اپنی شروع کر دیتے ہیں صبح کے وقت میں. سارا جہاں دن کو تیری جلوہ گاہ ہے. جلوہ گاہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت نظارہ دکھائی، جہاں دے وہ جگہ جلوہ گاہ نظر آتی ہے. سارا جہاں دن کو تیری جلوہ گاہ ہے، یعنی پوری دنیا کیا ہے تیرے نظاروں سے کیا ہو جاتی ہے، خوبصورت نظر آنے لگتی ہے. سچ تو ہے یہ زمانے کا تو بادشاہ ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ اصل پوری جو زمانہ ہے اس کا بادشاہ کون ہے؟ سورج ہے. کیونکہ سورج سے ہی یہ سارے دھندے جو ہے وہ چل رہے ہیں. کا دنیا جو چل رہی ہے رواں دواں ہے وہ کس کی وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کی جو دنیا ہے اس کا اصل بادشاہ کون ہے؟ سورج ہے. روشن تیرے ہی نور سے ہوتے ہیں سب جہاں. سارے جہاں تیرے ہی نور سے روشن ہوتے ہیں. سب جہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کا بہت بڑا گروہ ہے وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے. پرندے ہیں ان کا گروہ جو ہے وہ اپنا دھندے میں لگ جاتا ہے اور سب چہچہا رہے ہیں. سب اپنے دانہ دن کا جو ہے وہ کھانے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ کام دھندے شروع ہو جاتے ہیں. روشن تیری نور سے ہوتے ہیں سب جہاں. اور اسی طریقے سے جانور بھی جو ہے وہ دن میں ہی اپنے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اور جانا جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، پرندے اور جانور، انسان. تو یہ سارے جہاں کے لوگ سب جو ہیں سب جہاں تیرے ہی نور سے کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے. گرمی سے تیری پکتی ہیں غلے کی کھیتیاں. اب جو ہمارے کھانے کا بندوبست ہوتا ہے اور جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ وہ بھی سورج کی وجہ سے. یعنی جب تیز دھوپ تیری فصلوں کو لگتی ہے اور اس میں جو گرماہٹ ہے اس کی وجہ سے ہماری کھیت کیا ہیں؟ ہمارے غلے پکتے ہیں، ہمارے کھانے کا بندوبست ہوتا ہے. جو کسان فصلیں لگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں اور فصل جو ہے وہ اگنا شروع ہوتی ہے، وہ سارا کام کس کی وجہ سے؟ تیری گرمی کی وجہ سے. جب تو سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے اور اپنی دھوپ ڈالتا ہے تو غلے کی کھیتیاں کیا ہوتی ہیں؟ پکتی ہیں. اگر تو نہ ہو اندھیرا یہ سارا جہاں رہے. اگر تو نہ ہو تو ساری طرف کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا. لوگوں کے لیے اپنے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، راستہ نظر نہیں آئے گا. دنیا میں زندگی کا نہ نام و نشان رہے. اگر ساری طرف اندھیرا ہو جائے گا تو دنیا میں زندگی تو ختم ہو جائے گی، نام و نشان نہیں رہے گا. یعنی دنیا کی زندگی بالکل بیکار ہو جائے گی اور بالکل کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. نشان کا مطلب ہوتا ہے کچھ آثار نظر آئے. نام سے ہی ساری چیزیں چلتی ہیں. اب کیا ہوگا؟ دنیا میں زندگی کا نام و نشان نہیں رہے گا، یعنی زندگی بالکل مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. کس کی وجہ سے؟ اگر تو نہ نکلے. اب یہ سارے دھندے کاروبار، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ تیری روشنی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اگر تو نہ نکلے اور اندھیرا ہی ہو سب جگہ تو زندگی کی جو گاڑی ہے وہ چل ہی نہیں سکتی. اے آفتاب تجھ سا بنا دے خدا مجھے. اب یہ جو عبد المجید سالک جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اس شعر میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے آفتاب تجھ سا بنا دے خدا مجھے، یعنی ایک سورج اللہ تعالیٰ مجھے تجھ جیسا بنا دے. علم و ہنر کا نور کرے وہ عطا مجھے، یعنی مجھے اس طرح کا بنا دے جیسا تو ہے. تیری وجہ سے پورا جہاں جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی تیری وجہ سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کو واضح نظر آ رہی ہے، اور تیری وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے وہ ٹھوکریں نہیں کھا رہے. اگر تو مطلب اگر روشن نہ ہو اور اگر تو طلوع نہ ہو تو راستہ لوگوں کو کیسے ملے گا؟ اب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کو صحیح راستے نظر آنے لگتے ہیں، کیونکہ سب نکلتے ہیں اپنے گھروں سے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. اب وہ راستہ نظر نہیں آئے گا. اگر اندھیرا ہوتا ہے تو راستے میں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں کھائی ہے، کہاں گڑھا ہے؟ تو نکلتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ جیسا بنا دے، اور میں بھی تیری ہی طرح لوگوں کو کیا ہے یہ روشنی ایسی دوں کہ لوگوں کو راستے نظر آئیں، لوگوں کو چیزیں واضح نظر آئیں. کون سے راستے، کون سی چیزیں، کون سی روشنی وہ مانگ رہے ہیں؟ وہ مانگ رہے ہیں روشنی علم و ہنر کی. علم و ہنر کا نور کرے وہ عطا مجھے. اے اللہ تعالیٰ مجھے علم و ہنر کا نور عطا کرے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے
جو ہماری ارد گرد چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو ہماری حیوانی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور اس سے ہماری سورج کی وجہ سے ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ روشن ہو رہی ہیں اور واضح نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ایک اندھیرا کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے اندر۔ اگر انسان کے اندر علم نہیں ہو تو اس کا دل و دماغ جو ہے وہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر کے اندھیرے ہیں، ہمارے باطن میں جو اندھیرے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہم اپنی زندگی میں اگر یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں علم سے۔ جس کے پاس دنیا کا علم ہوگا اور اللہ کی کتاب کا علم ہوگا، اسے ہر چیز واضح نظر آئے گی، صحیح غلط کا فرق نظر آئے گا، اور اپنے ہر عمل کا نتیجہ بھی پتہ چلے گا کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا میرے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، اندر کے اندھیرے انسان کے دور ہوتے ہیں کس چیز سے؟ علم سے۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم و ہنر جو ہے وہ عطا کر۔ اور ایک شخص کے پاس جب علم ہوتا ہے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو ان گڑھوں میں گرنے سے بچاتا ہے جس کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ اس علم کی روشنی سے علم دیتا ہے دوسروں کو، اور اس علم سے دوسروں کو جو روشنی ملتی ہے ان کو بھی ان گڑھوں میں سے گرنے سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ ہونے سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ تو جیسے سورج روشنی کرتا ہے اور پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس سورج سے، اسی طریقے سے وہ شخص جس کے پاس علم ہنر ہوتا ہے اور جس کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے، وہ جب دوسروں کو وہ علم عطا کرتا ہے اور علم دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی صحیح راستے جو ہے وہ نظر آنے لگتے ہیں، صحیح غلط کا فرق نظر آنے لگتا ہے، ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ جیسے سورج روشنی کرتا ہے اسی طریقے سے وہ اندر کے اندھیروں کو علم حاصل کرنے والا شخص اور علم والا شخص عالم جو ہے وہ دوسروں کے اندر کے اندھیروں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے اور انہیں وہ روشنی دیتا ہے۔ تو وہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا کر اور ایسا علم کا نور عطا کر جیسے تو نے روشنی عطا کی ہے اور جیسا نور عطا کیا ہے سورج کو، جس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، پورے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، پورے جہان کے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس طرح کا علم مجھے عطا کر جس سے میرے علم سے پورے تمام انسانوں کو جو ہے وہ کیا پہنچے؟ فائدہ پہنچے۔ اب یہاں اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہی نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ الف جہاں میں رونق کس سے ہے؟ اب بالکل آسان ہے، جہاں میں رونق آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں آفتاب سے ہے۔ اس طرح بالکل چھوٹے چھوٹے جوابات آپ نے اس کے لینے ہیں۔ بے کیا ہے؟ سورج کس سمت سے نکلتا ہے؟ سورج آپ کو پتا ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ سورج نکلنے سے دنیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ سورج نکلنے سے دنیا میں کیا ہے؟ رونق آ جاتی ہے اور زندگی کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے اور باغ میں بہار آ جاتی ہے، سناٹے ختم ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، تو پوری دنیا جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ روشن ہو جاتی ہے اور ہماری جو ہے وہ فصلیں پکتی ہیں، بہت سارے فائدے اس سے جو ہے وہ سورج کے نکلنے سے دنیا کو کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا میں رونق آ جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ دال کیا ہے؟ سورج زمانے کا کیا ہے؟ سورج زمانے کا ہم نے اس میں بھی پڑھا کیا ہے؟ جی بادشاہ ہے۔ زمانے میں سورج کے نہ ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اگر سورج نہ ہو تو کیا ہوگا؟ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور لوگوں کو راستے نظر نہیں آئیں گے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنے کام کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ آفتاب کی تیزی سے کیا چیز پکتی ہے؟ آفتاب کی تیزی سے غلے کی کھیتیاں پکتی ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ دیے گئے بیانات کے درست جوابات پر نشان لگائیے۔ سورج سے دنیا میں ڈیش، سورج سے دنیا میں ہے اب دولت، رونق، عزت، نعمت، یہ آپ خود پڑھ کے کریں گے، میں اس والی چیز کو نہیں بتا رہی ہوں، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ گرمی کا متضاد کا مطلب ہوتا ہے اس کی الٹ، اپوزٹ۔ گرمی سردی، اندھیرا اجالا، فرق کا کیا ہے؟ یکسانیت۔ زندگی موت اور شام کا کیا ہوگا؟ صبح۔ اب نظم کے مطابق کالم الف کے مصروں کو کالم بے کے درست مصروں سے ملائیے۔ یہ بھی آپ جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں، یہ خود کیجیے گا۔ آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا باہر، اس کا جوڑا کس سے بنے گا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟
جاری تمام ہو گئے دنیا کے کاروبار. یہ بھی آپ جو ہے وہ کالم الف کے مصروں کو کالم بے کے مصروں سے بنائیں گے. یعنی مصرع کیا کہلاتا ہے؟ جو آپ کا ایک شعر ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مصرع کہلائے گا. اے آفتاب تجھ سے ہے رونق جہاں میں، یہ کیا کہلائے گا؟ مصرع. اور پھیلا ہے تیرا نور زمین و آسمان میں، یہ دوسرا مصرع کہلائے گا. تو کالم الف کے مصروں کو کالم بے کے دوسرے مصروں سے ملائیے. اب یہ آپ نے سارا کام جو ہے وہ اس کا کر لینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.